سب سے مشکل ٹارگٹ آج تک جو آپ نے کہیں چھاپا مارا ہو کہ آپ کے بھی پسینے چھوڑ گئے ہو کہ کام میں پھنسا؟ شف والے سرکار پہ ہر چیز یہاں پہ کنٹرول کی جا سکتی ہے، لیکن مذہب کے نام پہ اگر آپ کسی کو اشتعال دلا دیں تو پھر بڑا مشکل ہے بچ کے نکلنا وہاں سے۔ ایک وقت تھا میں نے عزیر بلوچ کا انٹرویو کیا، ہم نے دیکھا کہ کون سی ذات کا اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا، پورا گینگسٹرز والا جو فیل ہوتا ہے۔ ان کی گڈ بکس میں آنے کا مطلب ہوتا تھا کہ یہاں سے MKM سے 90 سے آپ کو بلا لیا جائے گا، اور بلا لیا گیا کہ اچھا انٹرویو میں بڑا عزیر بھائی کہہ رہے تھے آپ، 10,000 بندہ کھڑا ہوا پسٹلز لے کے، تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے اس کے علاوہ میں؟ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے، مریم نواز صاحب CM بن گئی، زرداری صاحب صدر بن گئے۔ یہ الیکشن جو ہوئے ہیں اسٹریٹ فارورڈ جواب، ملک کا سب سے بڑا فراڈ تھا یہ الیکشن۔ اتنی بدترین اور اتنی کھلی اور ننگی دھاندلی میرا خیال ہے کہ شاید ہی کبھی پاکستان کی بلکہ دنیا کی تاریخ میں شاید کہیں دیکھی۔ سرے عام کے جتنے بھی چھاپے ہیں، موسٹ فیورٹ چھاپا کون سا ہے آپ کا؟ ایک لڑکی کو ریکور کیا جو 22 سال پہلے اغوا ہو کے آئی تھی، اس کے جسم پہ استریوں کے نشان تھے، سگریٹیں بجھائی ہوئی تھیں۔ وہاں پہ لٹرلی یہ تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا اس کمپاؤنڈ میں کہ ہم کون سا دروازہ کھولیں گے اور آگے سے گولی آئے گی۔ مفتی طارق مسعود فرماتے ہیں مسلمان شروع ہی 2 شادی سے ہوتا ہے۔ واہ کیا بات! آپ کو تو دو بدو مبارک تیسری شادی۔ جی مجھے کسی نے یہ بات بتائی تھی کہ دوسری شادی جب انسان کر لیتا ہے نا تو پہلی بیوی تیسری کراتی ہے کہ اسے بھی پتہ چلے سوتن کیا ہوتی ہے۔ اگر AR بھائی کو خیر آباد کہیں گے چھوڑیں گے تو کون سا چینل جوائن کریں؟ شاید۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں ناظر علی۔ جن کی باتوں پہ پاکستانی عوام کرتی ہے اعتبار، وہی ہے معروف اینکر پیارے بھائی اقرار الحسن۔ السلام وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم ہے، ماشاءاللہ۔ میں ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھوں کیا؟ میں ابھی تک زندہ کیسا ہے میرا بھائی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، اتنے پنگے لینے کے بعد اور اتنا زیادہ میں کہہ رہا ہوں کہ مافیاز کو ہلانے کے بعد، اور اتنا زیادہ آپ نے، میں کہہ رہا ہوں جن کی جو جنت جہنم کی نیشنلٹی ہے جن لوگوں کے پاس، ان لوگوں کو ہلانے کے بعد آپ زندہ ہیں۔ جہنم کی نیشنلٹی اچھا تھا، ہاں جی، ان کو ہلانے کے بعد آپ زندہ ہیں، یہ میرے لیے ماشاءاللہ بڑی معجزہ ہے نا۔ نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ دعائیں بہت ہیں الحمدللہ، اور بس الحمدللہ۔ لیکن دیکھیں چیزیں، بات یہ ہے، دیکھیں حق اور سچ کا نعرہ جس نے بلند کیا ہے نا، اس کے لیے تکلیفیں آئی ہیں، رکاوٹیں آئی ہیں۔ اگر کوئی بچ گئے تو وہ مجاہد، اور ہو گئے تو شہید۔ یہ رتبہ ہمارا اسلام دیتا ہے سر۔ ایسے ہی ہے۔ بدامی صاحب آئے، بدامی صاحب نے کہا یار جس طرح کے میرے پنگے ہیں میری گولی بنتی ہے، تو وہ بڑے مذاق میں بول رہے تھے، اللہ ان کی حفاظت کرے، آمین۔ لیکن اللہ آپ کی حفاظت کرے معزز خواتین و حضرات، کہ ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اقرار بھائی بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ، مجھے لٹرلی بہت ہی اچھا، اور مجھے بڑی ایک اعزاز والی کیفیت ہے اس وقت کہ آپ نے بہت اچھے انٹرویوز کنڈکٹ کیے۔ اس سے پہلے تو میری بڑی خواہش تھی اور آج وہ خواہش پوری ہوئی آپ کے پاس آ کے۔ سیم ہیئر۔ اقرار بھائی، سب سے پہلے میڈیا کا سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ کس ایج میں تھے، کیا تھا، TV چینلز کی طرف آئے؟ کیونکہ میں نے آپ کا ایک نیلام گھر دیکھا ہوا ہے، طارق عزیز، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت شیو بھی نہیں آئی ہوئی، اور آپ جوابات دے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ایک وہ جو جسے ہم فیلڈ میں کہتے ہیں کیڑا، ایک وہ بچپن سے آپ کو تھا کہ یار کچھ کرنے کا، کچھ آگے آنے کا، کچھ اسکرین پہ اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا؟ یہ ہاں خیر کیڑے والی بات ٹھیک ہے آپ کی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے کچھ رکھا ہوا تھا شاید۔ اسکول میں بھی وہ چونکہ نعت وات پڑھتے تھے اور تقریر کرتے تھے، تو اسکول میں بھی سب بچے جانتے تھے کہ وہ اچھا یہ اسمبلی میں نعت پڑھنے والا بچہ۔ پھر کالج میں آئے تو کالج میں جب انٹرمیڈیٹ والا کالج تھا تو وہاں بہت ساری سوسائٹیز ہوتی ہیں، جس میں ڈبیٹنگ سوسائٹی تھی، بزم فروغ اردو تھی، پنجابی ادبی مجلس تھی، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب کے پریزیڈنٹ یا جنرل سیکرٹری کے عہدے میرے پاس تھے۔ پھر وہ ایک میگزین ہمارے کالج کا نکلتا تھا، میں اس کا چیف ایڈیٹر تھا۔ صحیح۔ تو پھر جب گورنمنٹ کالج میں آیا گریجویشن اور ماسٹرز کے لیے تو بھی ایسا ہی تھا، ڈبیٹنگ سوسائٹی کو بھی ہیڈ کیا، میوزک سوسائٹی کو بھی ہیڈ کیا۔ ایک 15 روزہ روزنامہ ہوتا تھا، 15 روزہ ایک میگزین نکلتا تھا، اس کا چیف ایڈیٹر رہا۔ ایک سالنامہ تھا جو سالانہ نکلتا تھا، اس کا چیف ایڈیٹر رہا۔ تو کچھ ایسا ہی پڑھنے لکھنے کا، بولنے کا، گانے کا، شعر و ادب کا کچھ ایسا رہا۔ فیمس ہونے کا بھی شوق تھا؟ مجھے لگتا ہے وہ کہیں وہی کیڑا تھا
تو وہ اسکول کے زمانے سے ہی تھا نا, تبھی آپ ایفرٹ کرتے ہو, نعت یاد کرو گے. فیمس بوائے ہوتا ہے اسکول میں نا بھائی, فیمس ہے ہر چیز میں آگے آگے. ہاں اسکول کے زمانے سے. تو وہ ظاہر ایفرٹ آپ تبھی کرتے ہو نا کہ میں نعت پڑھوں گا تو لوگ مجھے اچھا کہیں گے, یا میں تقریر یاد کروں گا تو لوگ اچھا کہیں گے. تو وہ ایفرٹ آپ کی ہوتی ہی اسی خواہش کے پیش نظر ہے کہ بچے جانے پہچانے آپ کو کہ وہ کہ وہی ہے جس نے کل نعت پڑھی تھی, یہ. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں کہیں تھا میرے اندر شاید, تو اللہ نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا سب سے پہلے آپ کا جو وجہ شہرت ہے, جیسے آپ کا شناختی کارڈ میں بولوں, وہ سر عام سے تو خیر آپ کو سرخاب کے پر لگا. الحمدللہ. وجہ یہ ہے کہ یہ کانٹینٹ آئی تھنک آپ پائنیئر بھی ہیں. اس سے پہلے ایک دو لوگ کر رہے تھے اس طرز سے یا اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. لیکن دیکھیں ایک ہمارے کامیڈین نے ایک بات بولی تھی, وہ انڈیا میں کچھ کامیڈینز گئے تو کسی کا لطیفہ کسی نے سنا دیا تو آپس میں لڑ پڑے, یہ میرا لطیفہ تھا تو نے کیوں سنایا. تو ایک کامیڈین نے ایک بات بولی کہ جس کے منہ سے وہ لطیفہ ہٹ ہوا اس کا بس ٹھیک, اللہ نے جس کے نصیب میں سر عام آپ سے ہٹ ہوا, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, میں سب اس پہ گواہ ہیں. تو وہ اس جو کانسیپٹ اس فارمیٹ کو آپ نے روح بخشی ہے. تو یہ سر عام کا سفر کیسے ہوا, یہ ایک دم یار پہلی ایپیسوڈ اور بتایا جا رہا ہے بھائی جا کے کسی چھاپا مارنا ہے, آپ نہ پولیس والے ہیں نہ آپ کوئی فوج میں, نہ آپ کوئی, آپ چھاپے مار رہے ہیں اور دشمنیاں لے رہے ہیں, تو آپ کیسے راضی ہو گئے, کس نے آفر دی, کیا تھا اس میں نا. میں ضرور کریڈٹ آج شاید پہلی بار یہ بات کرنے جا رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے شہری بھائی, یہ ٹارگٹ اور آج ٹی وی, وہ ذرا تھوڑا سا مختلف تھا, لیکن شہری واہ اس کا فارمیٹ کم و بیش یہی تھا. اور اس میں نے بہت سیکھا. جمیل فاروقی ایک صاحب ہیں, بول میں بھی رہے اور اس کے بعد وہ شاید اپنا یوٹیوب کر رہے ہیں. اس زمانے میں غالباً ٹی وی کا نام تھا سما کا, ایک دوسرا CNBC تھا شاید, یا کچھ ایسا تھا, CNBC تھا نا غالباً. اس پہ وہ سڑک کنارے کے نام سے وہ کرتے تھے. یہ جمیل فاروقی صاحب, واہ بھائی واہ. جمیل ایک دو ایپیسوڈز ان کے بھی بہت شاندار تھے جو مجھے آج تک یاد ہے. کیا بات. تو ظاہر ہے جو لوگ کر رہے تھے کریڈٹ دینا چاہیے ان کو. تو ان کی بہرحال بہت ساری چیزوں کی انسپریشن تھی. ایک اور صاحب تھے, ویلیو ٹی وی تھا, ہم نے شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا اس کا. اس پہ وہ ایک پروگرام کرتے تھے اور وہ بڑا شاندار تھا. مجھے نام ان کا اس پروگرام کا بھی ذہن میں نہیں آ رہا, مگر آئی ایم شیور کہ جو لوگ, جن لوگوں کے ذہن میں پروگرام ہوگا, تو خیر بہت سارے لوگ کر رہے تھے. وہ آپ کی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو جس وجہ سے عزت دینا چاہے وہ اس کا فیصلہ ہے. تو پہلا شو نادر ہم نے بڑا مزیدار وہ تھا کہ میں نے منت کی کہ مجھے پلیز کوئی ایک پروگرام دے دیں. بادامی صاحب کو آپ نے شو دے دیا ہے, کیونکہ بادامی صاحب اور میں خبریں پڑھتے تھے ساتھ. تو بادامی صاحب کو مل گیا 11th آور, وہ جیسمین منظور صاحبہ اچانک چھٹی پہ چلی گئیں اور بادامی صاحب کو دے دیا گیا. بادامی صاحب نے پہلے ہی دن مصطفیٰ کمال صاحب کا انٹرویو کیا. وہ کوئی ایسی سچویشن تھی اس وقت کہ وہ ہٹ ہو گیا بہت زیادہ, اور بادامی صاحب سے کہا گیا کہ جناب اب آپ پکے ہو جائیں اس کے اوپر. تو وہ ظاہر ہے ہم دونوں بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور ایک بڑا رشک والا مقابلہ بھی ہمیشہ سے رہتا تھا ہمارے درمیان. تو پھر مجھے بھی تھا کہ یار ذرا جلدی اب پروگرام مل جائے. تو میں نے درخواست کی مینجمنٹ سے کہ آپ مجھے کوئی ایک سلاٹ دے دیں تاکہ میں. تو ایک پروگرام تھا جو ہمارے ARY پہ ختم ہوا اور وہ سلاٹ خالی ہو گیا آدھے گھنٹے کا. تو میں نے مینجمنٹ سے کہا کہ مجھے یہ آدھا گھنٹہ دے دیں. انہوں نے کہا جی خبریں نہیں چھوڑ سکتے آپ, لیکن آپ نے اپنی شفٹس پوری کرنی ہے, اور اس کے ساتھ اضافی اگر آپ یہ کرنا چاہیں, جب تک کوئی نیا اینکر ہم ہائر نہیں کر لیتے تو تب تک آپ یہ کرتے رہیں. تو پہلا پروگرام مجھے یاد ہے میں نے کیا, اور اس دن شاید آپ کے ذہن میں ہوگا رمضان کا ایک دن تھا, اور اس دن 100 کے قریب لاشیں گری تھیں کراچی میں. اللہ ہائٹ اسٹروک سے. جی نہیں, یہ ٹارگٹ کلنگ سے. اور اس زمانے میں یہ قصبہ کالونی, کٹی پہاڑی, اور یہ بڑا خطرناک والا معاملہ. جی پٹھان مہاجر لوگ. جی تو میں نے اس پہ وہ پروگرام کیا, اور مجھے یاد ہے وہ میں جنا اسپتال کھڑا تھا اور ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھولا اور لاشیں نیچے گریں, لٹرلی جس طرح بھر کے لاشیں لائی گئی تھیں. تو ظاہر میں اس میں مجھے روحانسا ہو گیا, آواز بھی اور وہ سب. خیر وہ پروگرام چلا تو وہ ARY کی اس وقت تک کی تاریخ کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سلاٹ تھا, جب اس کے نمبرز آئے بعد میں ریٹنگ کے. تو وہ سب نے پوچھا کہ کیا ہوا. ابھی میں JJ کے ساتھ تھا, ایک ایونٹ تھا چیریٹی کا انڈس ہاسپٹل کے لیے. اچھا JJ معزز خواتین ذرا جنید جمشید نہیں سمجھیے گا کیونکہ وہ تو حیات ہے. نہیں اب بہت سے لوگ JJ بھی جانتے ہیں, بلبلے والے JJ بھائی. جی جریس سیجا. ہاں, اور یہ ماشاءاللہ ARY کی والدہ ہیں بھائی, جو کرتا دھرتا ظاہر ہے. ایسا ہی ہے. ہاں جی, اب ہمیں بھی کوئی شو مل جائے گا, یہ میں ان تک پہنچاؤں گا, ان کو مزہ آئے گا. تو وہ JJ نے ابھی وہی کہہ رہے تھے کہ یار اچانک سے ہم سب نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا سلاٹ میں, کیا ہوا ایک دم سے نا, یہ کیوں اتنا دیکھا گیا.
تو سب نے کہا کہ وہ بھائی اقرار کو کہا تھا اس نے کچھ سلاٹ کیا ہے, تو انہوں نے کہا بھائی آپ بھی اب اس کو پرماننٹ کریں. تو ہم 4-5 مہینے تک اس سلاٹ کو ARY اسپیشل کے نام سے کرتے رہے, کیونکہ اس کے گرافکس وغیرہ بنے ہوئے تھے ARY اسپیشل کے. ARY کی ایبریویشن یہی ہے نا, عبدالرزاق یعقوب جی, یہ مالکان کے نام, غری کے رحمت کرے حاجی صاحب کو, بڑے شاندار آدمی تھے. تینوں کا انتقال ہو گیا؟ نہیں یہ ایک ہی تھے, بڑے بھائی تھے. اچھا. ان کے بھائی ہیں پھر حاجی جان محمد, حاجی اقبال جن کے صاحبزادے ہیں سلمان اقبال صاحب, پھر حاجی رؤف صاحب, تو یہ بھائی ہیں. تو وہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. 4 مہینے تک ہم ARY اسپیشل کے نام سے کرتے رہے. پھر وہ ذرا ریٹنگز اور وہ سب چیزیں اچھی آئیں, تو سب نے کہا کہ یار اب اس کو کوئی نام دے دیتے ہیں. تو پھر طے پایا کہ 2 نام ہم نے سوچے تھے. ایک نام تھا انکار اقرار کے ساتھ, اور ایک پھر یہ تھا سرعام. تو زیادہ ووٹ تھے سرعام کے حق میں, تو پھر ہم نے سرعام کا نام دیا اس کو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیکھیں ہسٹری کریٹ کر دی ماشاء اللہ. اور اب یہ لکھا یہی جائے گا اقرار بھائی سب کانٹیننٹ میں ایٹ لیسٹ, کہ جو بھی اس فارمیٹ پہ آئے گا کہ اقرار بھائی کو دیکھ کے ہی آئے. نہیں, اس میں پھر ونس اگین میں چاہوں گا ایک اور کریڈٹ ہے. میں خیر نہیں جانتا تھا, لیکن جب میں نے پروگرام شروع کیا نا, تو اس کے بعد مجھے تقریباً 1.5 درجن لوگوں نے کہا کہ بھائی کوئی سلیم صاحب تھے PTV پر, اچھا وہ بھی اس طرز کا پروگرام کرتے تھے, انہوں نے بھی کسٹم پہ چھاپے مارے. میں سمجھا وقار زکا کا نام نہ لے لے بھائی, ہم سب کے لے رہے, وہ بندہ بھی بنتا ہے. وہ میرا پیس ایوارڈ بھی اٹینڈ کر لیا تھا اس نے. اچھا ہاں, مجھے نہیں پتا بھائی ایوارڈ مجھے ملا ہے, وقار زکا اٹینڈ کر رہے ہیں. میں تو ان کے بارے میں بولتے ہوں. اچھا, اور مجھے فون پہ بول رہے ہیں بھائی 6 کلو کا ہے, بہت بھاری ہے, میں نہیں لے کے آ رہا ہوں. میں نے کہا اٹینڈ کیا تو لے کے بھی آؤ بھائی, 2 تو مجھے. عجیب بات ہے. اچھا لیکن ان کا انڈسٹری میں وقار زکا صاحب کا جو کریڈٹ ہے وہ نہیں کا ہے. یہ بات ہے, ان کی کچھ چیزیں جو ہے, یہ بات ہے. تو یہ سرعام کا تھا. رئیس صاحب تھے, رئیس منصوری غالباً, جنہوں نے یہ نام تجویز کیا تھا سرعام. ARY میں کانٹینٹ کے تھے وہ. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, زبردست. آج ساری باتیں ہم نے بتا دی سرعام. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اچھا اقرار بھائی, کیونکہ آپ ظاہر ہے ماشاء اللہ ایک آگ سے کھیلنے کا آپ کو شوق ہے, اور ظاہر ہے آپ طوفانوں کے سامنے لڑ جاتے ہیں, پڑ جاتے ہیں. سب سے مشکل ٹارگٹ آج تک جو آپ نے کہیں چھاپا مارا ہو اور سامنے آبسٹیکل پہ مشکلات کھڑی کر دی ہو, سب سے مشکل کہ آپ کے بھی پسینے چھوڑ گئے ہو کہ کہاں ماں میں پھنسا ہوں؟ پسینے تو نہیں الحمدللہ آج تک چھوٹے. ہاں مگر جو سمجھتے تسی گئے ہو, سمجھ گئے ہو, لیکن بات دبا دیو. یہ ان ون آف دیم شف والے سرکار پہ, اس لیے کہ چونکہ ہر چیز یہاں پہ کنٹرول کی جا سکتی ہے, لیکن مذہب کے نام پہ اگر آپ کسی کو اشتعال دلا دیں تو پھر بڑا مشکل ہے بچ کے نکلنا وہاں سے. تو شف کے معاملے میں ہمیں یہ خدشہ تھا, اور جو کہ اس نے کیا بھی ہے کہ لوگوں کو اس نے ریلیجیسلی تھوڑا سا کرنے کی کوشش کی کہ وہ مشتعل ہوں, اور اس کے بعد وہ اٹیک کریں, اور لوگوں نے پھر مار دھاڑ کی بھی وہاں پہ. تو ایک تو خیر یہ, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے واقعات ہیں. مثلا جب میں سندھ اسمبلی میں گیا, ایک بار ہم نے, آپ پسٹل لے کے چلے گئے تھے جی, ہمارے پروڈیوسر تھے وہ پسٹل لے کے گئے, اور اس میں میرا خیال ہے وہ بھی تھی گولیاں. ہاں جی, ہاں جی. تو اور وہ چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت, انٹیریئر منسٹر تھے, سارے کیمرے پورے پاکستان کے, بیکاز اسمبلی سیشن میں تھی. میرا خیال ہے وہ میٹل ڈیٹیکٹر نہیں چل رہا تھا, کچھ بھی نہیں چل رہے تھے, وہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے, بس ایسا مینول چیک کچھ بھی نہیں, مطلب ایسی مشینیں پڑی ہوئی ہیں, بس اس میں سے گزرتے جاؤ. ابھی ایئرپورٹ پہ نا میں آیا تو انہوں نے کہا سر آپ ناظر بھائی پہچان گئے, لیکن بیگ چیک ہوگا. میں نے کہا اگر چل رہا ہے تو پکڑا جاؤں گا. اچھا, یہ کمال ہے, یہ آپ گن لے گئے, یہ اس کا ذرا کارگزاری. ہاں کچھ بھی نہیں, وہ ہم نے پہلے چیک کیا کہ وہاں جو مشینیں لگی ہوئی ہیں کچھ بھی نہیں, ٹوٹ چیزیں کچھ بھی نہیں کرتی وہ, اور جو 7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں. تو ہم نے جناب طے کیا کہ ذرا دکھائیں کہ بھئی اگر سندھ اسمبلی محفوظ نہیں ہے تو یہاں کے اسپتال, یہاں کے پارکس, یہاں کے تھانے, باقی کیا چیز محفوظ ہوگی جہاں پہ خود بیٹھتے ہیں وزرائے اعلیٰ اور باقی لوگ. تو ہم لے کے چلے گئے. وہ ایک جو خطرہ تھا نا, ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اندر سول کپڑوں میں ایجنسیز کے لوگ, اور یہاں تک کہ سنائپرز بھی ہوتے ہیں اور وہ فائر کر سکتے ہیں. یعنی کہا گیا تھا کہ دا مومنٹ آپ پسٹل نکالیں گے تو ہو سکتا ہے کہیں سے سنائپر کی گولی آئے. اور یہ سب سے مشکل ٹاسک تھا کہ اب ایکسپوز کرنا ہے کہ میرے پاس پسٹل. وہ نکالنے کا جو مومنٹ تھا نا, کہ دیکھیں چونکہ گارڈز ان کے اپنے موجود ہوں گے, انٹیریئر منسٹر کے بھی, CM کے بھی, باقی جو اسپیکر کے بھی, تو وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں ہمارے پسٹل نکالنے پہ. ان کو یہ لگے کہ ہم فائر کرنے والے ہیں یا ہم کچھ کرنے والے ہیں, اور وہ ریئیکشن میں مار دیں اور کہیں کہ جناب وہ تو ہمیں تو لگا تھا وہ مارنے لگے ہیں. تو وہ ایک ایسا تھا کہ جس میں 1 سیکنڈ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو وہ ایک رسک تھا بہت بڑا. اور اس طرح کے بہت سارے ہیں جہاں ہمیں لگا کہ بس اب آج رات جو ہے نا وہ قبر میں. نہیں بالکل بات یہ ہے, اللہ آپ کی حفاظت کرے. لیکن یہ دیکھیں نا, یہ بات
سننے میں ہی ڈر لگ رہا ہے کہ یار یہ چیز آپ نے کر دی اور یہ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ سیکیورٹی اور یہ سارے معاملات ایکسپوز کیے اور اپنی جان کو پورا لے آئے اسٹیک پہ. بھائی اقرار بھائی ویسے مشورہ دوں گا ایسا نہ کریں یار آپ, کیونکہ ابھی ہمارے پاس یا تو ریپلیسمنٹ ریڈی کر دیں آپ کو کہ یار یہ, اور ابھی تو آپ کا بچہ بھی چھوٹا ہے. بچے سے یاد آیا ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے الحمدللہ. اور شہزادہ, اس کو کیا ارادہ ہے کہ آپ پہلے باپ ہوں گے جو بولیں گے بیٹا میرے نقشے قدم پہ نہیں چلنا ہے تم نے, کیونکہ میری تو روٹی گولی پہ رکھ کے کھاتا ہوں میں. یہ آپ بتائیں اس کے پہلاج صاحب. جی ہاں, پہلاج اب تو خیر ماشاءاللہ بڑا ہو گیا, اب وہ ٹین ایج میں آ گیا چونکہ تو اب وہ لڑکپن میں بچپن سے آ گیا. وہ بچپن میں بڑا مزیدار, کیونکہ اس نے ہمیشہ یہ سنا نا اچانک اب گھر میں کیا ہو گیا جی, ہاہاکار مچ گئی, کیا ہوا جی, خبر چل رہی اقرار الحسن پر فائرنگ, یا اقرار الحسن پر تشدد, یا اقرار الحسن کو گرفتار کر لیا گیا, یا مقدمہ درج. تو بچپن سے بچہ اس ماحول میں بڑا ہوا, تو وہ لٹرلی یہ ہوتا تھا کہ کبھی وہ کچھ چیونٹیاں اور پکڑ کے نا ڈبے میں بند کرتا تھا اور کہتا تھا میں سرعام بنوں گا بڑا ہو کے. وہ ظاہر ہے اس میں وہ اس نے ہمیشہ ایک ہیرو کے طور پہ اپنے باپ کو لیا. الحمدللہ بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں, اور جس سے وہ دیکھتا تھا کہ لوگ پیار کرتے ہیں, لوگ ملتے ہیں تو عزت دیتے ہیں, بزرگ خواتین دعائیں دے رہی ہیں, تو اس کا بھی تھا کہ میں سرعام بنوں گا. لیکن وہ میں نے اس کو بہت زیادہ کچھ انکریج نہیں کیا اس معاملے میں, کیونکہ مجھے اندازہ تھا کتنا مشکل سے ہم گزرے ہیں. تو اب وہ ماشاءاللہ فٹ بال کی طرف ہے, پاکستان انڈر 14 بیسٹ گول کیپر اور وائس کیپٹن ہے اپنی انڈر 14 ٹیم کا. تو آئی ہوپ کہ وہ کچھ سرو کرے پاکستان کو اس طرح سے انشاءاللہ. ماشاءاللہ نہیں, اللہ بچے کے نصیب اچھے کرے. اور بالکل جی ماشاءاللہ خوش شکل بھی ہے, خوش اخلاق بھی ہے. مجھے سب کچھ آپ کے بارے میں دیکھا, مجھے سب پتا ہے. آپ نے پوری رکھی کی ہے. میں ابھی تک آیا نہیں, میری معزز خواتین و حضرات شاید دوسری ملاقات ہے اقرار بھائی سے, اور آپ یقین کریں کہ اس ٹائم رات کے کم و بیش 1:30 سے 2, 2:30 بج رہے ہیں, اور اقرار بھائی بہت ساری مصروفیات ٹاپتے ہوئے آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں مصروفیت اور مغروریت کا فرق, اور آج انہوں نے جسٹیفائی کر دیا. یہ لو خوش رہیں آپ, خوش رہیں. اچھا اقرار بھائی, سیکیورٹی گارڈ جو ہیں آپ یقیناً آپ کا بنتا ہے, لیکن وہ تاریخ گواہ کبھی کسی بندوق والے نے کسی کی جان نہیں بچائی. بس یہ ایک وہی ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم نے بھی رکھے, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. سیکیورٹی آپ کو ایئر وائی پرووائڈ کرتا ہے یا آپ کی ذاتی ہے؟ دیکھیں جب میں کراچی میں تھا نا, تو میں نے جب اپنا کریئر شروع کیا نا, تب لیاری گینگ وار عروج پہ تھی. تب آپ جانتے ہیں اگین یہ کٹی پہاڑی اور یہ مہاجر اور پختون فسادات اور سب. اس زمانے میں نا ہم اگر ایک پنکچر والے کو بھی پکڑتے تھے نا 2 نمبری کرنے پر, وہ وہاں کے بھرم دے دیتا, وہ بھی کسی نہ کسی کو 50 روپے دن کے بھتہ دے رہا ہوتا تھا. تو الٹیمیٹلی پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا تھا اس کے, یا لیاری گینگ وار ہوگا, یا بھائی لوگوں میں سے کوئی ہوگا, یا ANP کا کوئی نہ کوئی نکل آئے گا, آپ کو سیکٹر کا کچھ نکل. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اتنا پریشر ہوتا تھا اس زمانے میں. اچھا پھر میں نے, آپ سوچئے ایک وقت تھا میں نے عزیر بلوچ کا انٹرویو کیا, بڑی بات, اور ہم گئے اور ہمیں ان کے لڑکے لے کے گئے اندر, اور پھر ہم نے دیکھا کہ کون کون سی ذات کا اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا, اور مطلب ایک پورا گینگسٹرز والا جو فیل ہوتا ہے. ان کی گڈ بکس میں آنے کا مطلب ہوتا تھا کہ یہاں سے MKM سے 90 سے آپ کو بلا لیا جائے گا, اور بلا لیا گیا کہ اچھا انٹرویو میں بڑا عزیر بھائی کہہ رہے تھے آپ, بھائی اب اس کے پاس 10,000 بندہ کھڑا ہوا پسٹلز لے کے, تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے اس کے علاوہ میں, تو وہ ظاہر آپ عزیر بھائی کہہ کے مخاطب کریں گے. تو یہاں سے دھمکیاں ملتی تھیں, یہاں سے آپ کچھ کرتے تھے تو وہاں سے دھمکیاں ملتی تھیں, تو وہ عجیب و غریب تھا. تو اس زمانے میں ہم نے سوچا تھا کہ یار کچھ نہ کچھ سیکورٹی ہونی چاہیے. تو اس وقت 8-10 گارڈز ہوتے تھے ساتھ, بیکاز کراچی کے حالات ایسے تھے. پھر لاہور جب میں موو ہوا تو ایک پلس پوائنٹ میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یار یہ جان چھوٹے گی یار اس وقت. آپ ایک وقت تک آپ کو اچھا لگتا ہے کہ 2-4-5 گارڈز ہیں آپ کے ساتھ, پھر دل چاہتا ہے نہیں بالکل پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے, بس یار بہت ہو گیا. تو پھر میں جب لاہور شفٹ ہوا تو پھر میں نے کوشش کی کہ بس گھر کی حد تک کوئی ایک آدھ جو عام طور پر ہوتے ہیں حفاظت پر معمور لوگ وہ ہوں, اس کے علاوہ نہیں. تو ایک جو گارڈ ہے وہ ادارے کی طرف سے ہے مستقل ہمیشہ سے, پہلے دن سے آج تک. باقی پھر ضرورت ہوتی ہے تو خود, تو وہ آپ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, وہ اس کو پھر ہم بالکل ٹھیک ہے, بالکل. لیکن یہ کراچی میں مجھے لگتا ہے کہ کراچی میں گارڈ اپنی جان بچانے سے زیادہ نا موبائل بچانے کے لیے مجھے لگتا تھا کہ بالکل صحیح, آپ کراچی آئٹس تو ہیں نا بہرحال, موبائل بچانا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے آج بھی آپ سے کہا نا کہ یار کسی کو بھیجوا دیں, تو وہ اس لیے تھا کہ یار موبائل بہت قیمتی چیز ہوتے ہیں, آپ کا سارا ڈیٹا, سارے نمبر, سب چیزیں جو ہے نا موبائل کا ڈر تھا, موبائل کا ڈر ہوتا ہے, باخدا جان کا ڈر نہیں ہوتا. میں ایک جملہ بولتا ہوں, بندہ یہاں پہ آتا بس میں, ٹرین میں کراچی, جاتا اخبار میں. ایسے ایسے حالات ہیں سر, کیا کریں, گڑبڑ ہے. اچھا اقرار بھائی, سب سے مہنگی رمضان ٹرانسمیشن ARY کی, ہاں, کتنا بجٹ تقریباً اپروکسیمیٹلی آتا ہے؟
نہیں اللہ کی ذات جانتی ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے نمبر ٹوٹل سے، کتنا کچھ نہیں نہ کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے یار نہیں مجھے اندازہ ایک نہیں، ٹرانسمیشن مجھے کو بلڈ اپ کرنے قطعاً اندازہ نہیں، لیکن بہت کرتا ہے یقیناً کروڑوں ہاں میں یہ something ہاں بہت اس سے زیادہ ہی ہوگا یقیناً. اصل میں جگہ ان کی اپنی ہے لیکن اس کے بعد سیٹ جو ماشاءاللہ لگایا جاتا ہے اور اس کا جو پھر جس طرح سے پورا شہر واقعی سجتا ہے جس میں ہر بندہ اس کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. یعنی مجھے دفتر سے جو میرا روم ہے آفس میں وہاں سے سیٹ تک لے جانے کے لیے الگ بندہ تعینات ہوتا ہے، جو کپڑے میرے نکالنے ہیں وہ کون سے آج پہننے ہیں وہ ایک الگ آدمی ہوتا ہے، بال بنانے کے لیے ایک الگ آدمی ہوتا ہے، مائک لگانے کے لیے الگ آدمی ہوتا ہے، سیٹ پہ بٹھانے کے لیے الگ آدمی ہوتا ہے، وقفے کے دوران کرسی اٹھانے کے لیے اور رکھنے کے لیے الگ لوگ ہوتے ہیں، بندے بہت ہیں. طوطا کس سیگمنٹ میں اندر اٹھا کے لانا ہے اور طوطا کے سیگمنٹ میں جو ہے نا وہ لے کے جانا ہے، مچھلیوں کو کب دانا ڈالنا ہے. ان میں کام کے بندے بہت کم ہوں گے. میں اور وسیم بادامی صاحب یہ کام کے باقی لیکن وہ ہر بندہ بہت کام کر رہا ہے. نہیں بالکل اور پوری یعنی سینکڑوں لوگوں کی ٹیم ہے جو ہر ایک اپنا اپنا رول آٹو پہ، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بریک میں کیا کرنا ہے. تو بجٹ یقیناً کروڑوں میں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ماشاءاللہ. اب رمضان نشریات کی بات ہو رہی ہے، اللہ غری کے رحمت کرے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے ان کو یاد نہ کہ کریں نادر علی بیٹھا ہے اور اقرار الحسن بیٹھے ہوں اور ڈاکٹر عامر لیاقت کی بات نہ ہو؟ کچھ بولیں. عامر بھائی بڑے ہی نابغہ روزگار قسم کی شخصیت تھے. اتنا کوئی ایسا واقعہ پرسنل کوئی ایسا بتا دیا ہے کہ یار کوئی مزہ آ جائے، عوام بولے یار. میں ایک چیز بولتا ہوں اقرار بھائی، اس کے بعد آپ واقعہ بتائیے گا کہ رمضان نشریات کا یقیناً بہت اچھی کاوش ہے، اس کا ثواب بھی یقیناً ملتا ہوگا. ان کی کریڈٹ میں کچھ تو ثواب یقیناً جا رہا اس میں کوئی شک نہیں. صدقہ جاریہ کا، کیونکہ ٹرینڈ سیٹر تھے وہ. ہم نے لاسٹ رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز بھی ان کے نام سے کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بانی ہے اس سارے اس کے. اور لاکھ لوگ تنقید کریں لیکن اب دیکھیے اتنا ہم وہاں سیٹ پہ ناظر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جو نعت خواہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اتنا کچھ وہ سوال و جواب والے اس میں سے سیکھنے کو ملتا ہے، بچے کتنی مزیدار چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس میں کوئی شک نہیں، ہر چیز کا اجر ان کو پہنچ رہا ہوگا عامر بھائی کو. عامر بھائی کے ساتھ میری بڑی مزیدار قسم کی بہت ہی شاندار قسم، لیکن یہ میں بتاؤں آپ کو کہ جو مجھے پہلی بار کسی دوسرے چینل سے آفر تھی وہ عامر بھائی کی وجہ سے تھی. عامر بھائی کا مجھے ایک دن اچانک سے فون آیا کہ، اور بہت شروع کے دنوں کی بات ہے جب سریام بالکل نیا چلا اور الحمدللہ اس کو مقبولیت ملی. تو سب سے مہنگی آفر جو تھی آپ کو 1 کروڑ روپے کی جو بولٹ کی ٹی وی، بولٹ ٹی وی کی طرف سے، وہ تو اس کے بعد دیکھیں یہ بھائی کمال ہے بھائی کمال. وہ تو خیر بہت سارے لوگوں کو ہوئی تھی لیکن یہ میری مجھے بھی ہوئی تھی، لیکن وہ انہوں نے آفر بہت بڑی دے دی تھی لیکن بولے تھے کٹا کے آپ کو ملیں گے 75,000 روپے. میں کہا یار یہ کیا بات ہوئی، یہ دکھایا آپ نے اتنا. تو عامر بھائی نے پہلی بار مجھے بلا کے پھر وہ جیو میں تھے اس وقت، تو جیو کے لیے انہوں نے پھر میری ملاقات کروائی، کچھ بات کروائی. تو وہ بالکل ان کا تھا کہ بس اب یعنی حق جتا کے بڑے بھائی کے طور پہ. کیونکہ اس سے پہلے آپ کو بڑی دلچسپ بات یہ لگے گی کہ عامر بھائی کا ایک کلام تھا جو انہوں نے ریکارڈ کروایا اور اس میں انہوں نے اپنی زندگی کا سفر دکھانا تھا. تو اس میں انہوں نے اپنی ایام نوجوانی کے لیے انہوں نے کہا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھا جو کچھ کوئی ہے نا وہ جو کر سکتا ہے. اور اس زمانے میں میں بالکل نیا سریام شروع کیا تھا اور کوئی شاید 2 لوگ جانتے بھی نہیں تھے. تب انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری نوجوانی کا کردار اقرار سے میں نے کروانا ہے. اور وہ ویڈیو موجود ہے جس میں میں عامر لیاقت بنا. کیا اچھی بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. اچھا اقرار بھائی، کراچی سے آپ چلے گئے لاہور. اچھا یہ ایک چیز ہے کہ ہمارا معاشرے میں یہ بولا جاتا ہے کہ کراچی کیوں چھوڑ کے چلے گئے، ہجرت میں مطلب بھائی جان برکت ہے. جی ہاں. اور بندہ اپنے بہتر فیوچر کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہے، اٹلی بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسلمانیت میں کوئی فرق نہیں آتا بھائی. بات یہ ہے لیکن پھر بھی کراچی میں کیا برائی تھی اور لاہور میں کیا اچھائی تھی، یہ وجہ بتائیں. نہیں بالکل نہیں، کراچی میں جتنی اچھائیاں شاید لاہور میں نہیں ہو سکتی. تو سر کیوں چھوڑ کے گئے؟ لیکن یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے اگر ہے بھی تو آنکھ کھول کے. میرا تعلق لاہور سے، اصل میں لاہوری میں پیدا ہوا، لاہوری میں پلا بڑھا، میں نے لاہوری میں یونیورسٹی کالج کیا سب. تو چونکہ میرے سارے ننیال، ددیال، چاچا، ماموں، پھپھڑ، تایا وہ سب لاہور میں ہی، میرے کزن، ساری فیملی. تو میں کراچی میں تھا، چونکہ میں پہلے خبریں پڑھتا تھا تو خبریں پڑھنے کے لیے آپ کو ہیڈ آفس میں یا اسٹوڈیو میں ہونا ضروری ہوتا تھا. تو وہ اسٹوڈیو کراچی میں تھا تو مجبوری تھی. پھر سریام شروع ہوا تو سریام میں ہم نے تھوڑی سی ایفرٹ کرنا شروع کی شہر کے اندر. تو وہ اس وقت ہم ایک اسٹرگلنگ فیس میں تھے.
فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ فوراً چھوڑ کے جائیں اور ARY پتہ نہیں مانے گا نہیں مانے گا. تو جب پروگرام اسٹیبلش ہو گیا تو مجھے اچانک ایک دن خیال آیا کہ یہ پروگرام تو میں 15 سے 20 دن جو ہیں وہ لاہور سے جا کے کرتا ہوں. یعنی میں لاہور اترتا تھا, لینڈ کرتا تھا, ڈیرہ غازی خان جانا ہو, اکاڑا جانا ہو, ساہیوال جانا ہو, مردان, پشاور, کہیں جہاں بھی پروگرام ریکارڈ کرنا ہو تو نارملی لاہور لینڈ کیا کرتا تھا میں. تو میں نے سوچا میں 15 سے 20 دن تو ویسے ہی لاہور گزار رہا ہوں ریکارڈنگس کے لیے اور باقی کاموں کے لیے. وائی ناٹ کرا ہی لو. تو وائی ناٹ, جب ساری فیملی وہاں پہ ہے اور سب, تو میں شفٹ ہی ہو جاؤں وہاں پہ, شادی بھی کر لوں. تو شادی تو پہلے ہو گئی تھی. کیا بات ہے بھائی. مفتی طارق مسعود فرماتے ہیں مسلمان شروع ہی 2 شادی سے ہوتا ہے. اچھا بھائی واہ واہ کیا بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو تو دو بدو مبارک تیسری شادی. جی جی. لیکن مجھے کسی نے یہ بات بتائی تھی کہ اپنا دوسری شادی جب انسان کر لیتا ہے نا تو پہلی بیوی تیسری کراتی ہے کہ اسے بھی پتہ چلے سوتن کیا ہوتی ہے. لیکن ہمارے کیس میں ایسا نہیں ہے الحمدللہ. ہاں جی. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ وہ جو مفتی صاحب کا ہے نا وہ بالکل ٹھیک بات ہے, دین کا ایک اور پرسپیکٹیو ہے اس میں. لیکن میں اس کو بہت زیادہ گلوریفائی نہیں کرتا کیونکہ مجھے اندازہ ہے ہمارے جو سوسائٹی کے ڈائنامکس ہیں نا ان کے اعتبار سے کوئی بہت اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی. جی انفارچونیٹ. اور اس سے پرابلمز ہوتی ہیں سوسائٹی میں بھی اور گھروں کے اندر بھی. اچھا. چونکہ لوگ مینٹلی, خواتین یا مرد حضرات یا فیملیز تیار نہیں ہیں اس کے لیے, اور اوور دا ایئرز نہیں بلکہ آپ کہہ لیں کہ کئی صدیوں میں ہمارا یہ مزاج بنا ہے کہ ہم نے اس چیز کو برا جان لیا ہے. تو میں کبھی بھی اس کو بڑھا چڑھا کے یا خوبصورت بنا کے اس لیے پیش نہیں کرتا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب میں کوئی ترغیب دے رہا ہوں. اور میں واقعتاً نہیں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہر بندے کی بس کی بات بھی نہیں ہے. مشکل کام ہے. اور اس میں بندے سے اچھا ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو خواتین آپ سے منسلک ہیں, منسوب ہیں, وہ اچھی ہوں. بالکل. اگر یعنی وہ فیصلہ کر لینا کوئی ان میں سے ایک کہ نہیں میں نے زندگی اجیرن کرنی ہے اپنی بھی اور ان کی بھی, تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہ جی دیکھیں میں نے کیسا سیٹ رکھا ہوا ساروں کو. یہ نہیں ہو سکتا. بالکل درست فرمایا. تو یہ کریڈٹ خواتین کا ہی ہے کہ وہ اگر بیلنسڈ رہیں. لیکن وہ تھوڑی سی شرارت تو کریں زیادہ کریں. اجازت تو کر لو. تینوں میں سے لو میرج اگر تینوں ہی ہیں جی ہے, اور کمال ہے بھائی, کمال ہے. لیکن ظاہر ہے وہ جو پہلی شادی ہے وہ پہلا کریڈٹ ہے, اور جو وہ پہلا بھی ہے اور وہ آخری بھی ہے. جس سطح کی وہ ہے نا قرۃ العین کے ساتھ جس طرح سے وہ تو ان کا اپنا ہی ہے نا, ظاہر ہے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ جہاں بچہ ظاہر ہے بچے اولاد ہوں تھوڑی اٹیچمنٹ ہوتا ہے, لیکن تھوڑی وہ زیادہ قرۃ العین سے جو میری محبت ہے نا اس کی وجہ وہ ایک ایکسٹرا چیز تو ضرور ہے کہ اولاد ہے اگر ان میں سے تو ظاہر ہے, مگر اس محبت کی وجہ اولاد کا ہونا نہ ہونا وہ ارریلیونٹ ہے. وہ جس طرح سے انہوں نے میرے ہر فیصلے پر لبیک کہا, جس طرح سے انہوں نے زندگی میں میرے لیے کم سے کم مسائل پیدا کیے. میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی میں وہ کہتے ہیں نا کہ مرد کی کامیابی میں کوئی نہ کوئی ایک عورت ہوتی ہے, تو وہ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہر وقت گریبان پکڑے رہیں اور پیچھے سے کہ کدھر گئے اور کہاں سے آ رہے ہیں آل دیٹ. مجھے انہوں نے بہت آزادی دی اور جو میں نے چاہا زندگی میں اس میں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ رول ماڈل ہیں سر. آپ نے ایک ہی چھت کے تلے آپ نے یہ ثابت کیا, اور میں چاہوں گا کہ کچھ فارمولا ہمیں بھی دے دیں. آپ کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی ہے سر جو کہ آپ یہ ایگزیکیوٹ, ہم تو خدا کی قسم یوں دیکھ بھی لیں تو کونی پڑتی ہے اور ڈائریکٹ گردے پہ سیٹ کی ہوتی ہے. ٹھا مطلب ہم کیا کریں, مجھے یہ بتائیں. نہ کریں آپ کیوں, کیا ایسی ضرورت ہے سر؟ میں نے تو دوسری شادی بھی پہلی بیوی سے کر لی ہے, 2 دفعہ کر لی ہے. میں نے کہا میرا شوق ہے, میں تو پورا کروں گا بھائی. ٹھیک ہے. بات یہ ہے ہم تو بیوی کے برابر میں ایسے لگتا ہے کہ اسرائیلی کے برابر میں فلسطینی بیٹھا ہوا. مظلومیت کیا کریں یار آپ بتائیں نا اقرار بھائی. اچھا اقرار بھائی, ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا اچانک آپ کڑھائیوں کی طرف آ گئے. کڑھائی وڑائی آپ کھڑے ہو کے پشاوری کڑھائی بنا رہے ہیں اور یہ ٹماٹر ڈال رہے ہیں, بٹ کڑھائی. اور بٹ کڑھائی ماشاءاللہ آپ نے یہاں پہ شور مچا دیا تھا کہ بھائی بٹ کڑھائی پہ سرعام کا چھاپا پڑ چکا ہے. تو یہ بٹ کڑھائی پہ آنا کیسا, اور یہ ریسٹورنٹ کے کاموں میں آنا کیسا, اور وہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اور جتنی بٹ کڑھائیاں ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ اقرار الحسن ساری میری ہیں, آپ کے نام پہ چل رہی ہیں. اب لوگ تو تصویر لگانے والے ہیں چھوٹی سی آپ کی اور وہ شف والی دونوں. تو نہیں, بٹ کڑھائی کا خیر میرے ساتھ اس طرح سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. میں فین ہوں بٹ کڑھائی کا. میں واقعی لکشمی لاہور جب جاتے تھے نا تو میں کھاتا ہوں ہمیشہ سے 12-15 سال سے, مکھن میں دیسی گھی اور کیا بہترین مرغا بھاگ رہا جو زیادہ اسی منگوانا لیں.
یہ تو قریب بھی ہے. یہ ہوتا رہے گا, ہم پہلے بٹکڑے کھا لیں میرا. ارے میں کہہ رہا ہوں کمال ہے جی, ماحول بنا آپ پوری کریں بھائی, واہ واہ, مکھن ڈال کے. میں کہہ رہا ہوں 1 لیٹر پانی آیا ہوا. تو خیر وہ میں نے, مجھے بڑا شوق تھا یار کراچی میں کیوں نہیں ہے وہ. ہم اسلام آباد جاتے تھے, وہاں پہ بھی مل جاتی تھی کراچی میں. تو فرا نے جو وائف ہے انہوں نے ایک ایسے دوستوں کے ساتھ کچھ شروع کیا چائے کا ڈھابا. اس زمانے میں بہت زیادہ DHA کے اندر یہ رواج چلا ہوا تھا کہ وہ, تو میں نے کہا یار بڑی مزیدار جگہ ہے, باہر کھلا بیٹھنے کے لیے, تو یہاں نا کسی کو بتائے بغیر کوئی ایک شیف لے آتے ہیں بٹکڑائی والا, اور یہاں پہ لوگ جو چائے پینے آتے ہیں وہ بھی کھاتے رہیں گے اور ہمیں بھی مل جایا کرے گی روزانہ, جب دل چائے گا بٹکڑائی اپنی جگہ ہوگی مل جائے گی. وہاں سے کہانی شروع ہوئی. تو تفریحوں میں کھول دیا آپ نے, کوئی بہت بزنس اسٹریٹجی میرا ریسٹورینٹ کے بزنس سے نہ, پھر میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ریسٹورینٹ کیا چیز ہوتی ہے. سر وہ ایسا کام ہے, ذرا سا نمک زیادہ ڈل جائے تو نہیں میرے لیے تو بڑا مشکل بھی تھا نا, کہ آپ ساروں کی دکانیں بند کرواتے ہیں اور آپ کی مکھی نکل آئی ہے, یا پتہ لگے کہ جناب وہ خون لگا رہ گیا ہے یا بال نکل آیا کڑھائی میں سے, تو وہ تو بیڑا غرق ہو جاتا. بہت مشکل کام تھا میرے لیے. تو ہم نے وہ ایک دکان دیکھی اس کے قریب, تو پتہ چلا کہ وہ صاحب بھاگ گئے, ان کا جی میں نے دینی نہیں ہے, کیونکہ وہ میڈیا والے ہیں, ان سے کون کروائے گا ان سے, بعد میں ڈر کے بھاگ گئے, انہوں نے دی نہیں. تو وہاں سے وہ کہانی شروع ہوئی. پھر ہمیں اس سے ایک بہتر جگہ مل گئی, اب وہ جگہ بڑی تھی, ہم نے کہا چلو یار تھوڑا سا شروع کر لیتے ہیں. اچھا پھر سوچا کسی کو بتائیں گے نہیں کہ یہ ہماری ہے نا, ویسے ہی شروع کرتے ہیں ذرا سے. اور لیکن وہ پھر ایک دوست سے دوسرے تک وہ انٹرویو کے لیے کچھ آئے, اور کرتے کراتے وہ ایسا ہو گیا کہ وہ میں نے بائی ڈیزائن یا بزنس کا سوچ کے نہیں کھولی تھی. وہ ایک وہ تھا کہ یار بٹکڑائی آ جائے کراچی میں اور ہمیں مل جایا کرے. لیکن مشکل ایکسپیرینس تھا. یعنی جتنے لوگ ریسٹورینٹ کا کام کرتے ہیں وہ بڑے داد کے مستحق ہیں. میں سوچ رہا ہوں اس مشکل میں پڑھنے کو, مشورہ دیں گے کچھ؟ نہیں کروں, نہ پڑھ. جس گاؤں جانا نہیں وہاں کا راستہ کیا پوچھ. نہیں مت جائیے گا. میں جو میرا ایکسپیرینس ہے, دیکھیں یہ 24 گھنٹے اگر آپ دے سکیں اس کو, نہیں ہم نہیں, تو ہاں ہم نہیں دے سکیں گے. ظاہر ہے آرٹسٹ DNA ہم تو, بڑا مشکل کام ہے. ہاں یہ ضرور کہ کوئی آپ کا پارٹنر یا کوئی ایسا ہو جو اس کام کو سمجھتا ہو اور وہ کر سکتا ہو, تو ماشاءاللہ پھر جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے اس کی رونق لگ جائے گی وہاں پہ. لیکن اگر آپ صرف خود کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرا برادرانہ مشورہ کہ بہت مشکل کام ہے. بالکل. ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن اللہ خیر, کہ اف اگر ARY کو خیرآباد کہیں گے چھوڑیں گے تو کون سا چینل جوائن کریں گے؟ اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں کروں گا کچھ چینل. یہ دل کی بات کی ہے. اب میں جو ہے نا اب اپنے ہی نادر علی پروڈکشنز میں کوئی کہوں گا کہ یار مجھے کچھ یہ ڈیل ہو گئی ہے. پھر ٹھیک ہے, یہ ڈیل ہو گئی ہے. جس دن چھوڑا میں نے یہ کلپ چلانا ہے. کمال ہو گیا. لیکن جیسا آپ ڈیجیٹل کو سیریس لیا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ آپ کا ڈیجیٹل گرم ہوا ہوا ہے, اور اقرار الحسن کا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج, اور یہ سر فیوچر یہی ہے. یہ بات اور اپنے ہینڈلز پہ آپ لوگ, مجھے تو 2 4 5 سال بعد اپنی رمضان ٹرانسمیشن بھی سیپریٹ ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے مجھے, کہ بھائی 5 برانڈ میرے پاس ہے, میں نے کھول لی ہے, یہ والے اپنی سب چلا رہے ہیں. تیرے 700 ویوز کم آئے ہیں بھائی میرے سے, یہ ذہن میں رکھیو, ہماری آگے چل رہی ہے. یہ کچھ ہونے والا, یہ بڑی, ہاں اگلے 2 4 سال میں پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں. میں کچھ چیزیں ہیں جس طرح رمضان ٹرانسمیشن ہے, شاید وہ ٹی وی پر ہی, کیونکہ وہ سب کا ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ کے دیکھنا چاہیں وہ سب. الیکشن ٹرانسمیشن ٹائپ کچھ چیزیں تو شاید ٹی وی سے منسلک رہیں کچھ اگلے 5 سال. ٹی وی کا اصل مجھے جو ڈاؤن فال جو سب سے پہلے نا, یہ ڈبے کے آگے تمام سے لوگوں نے بیٹھنا جو چھوڑا ہے, وہ یہ ہے کہ ٹی وی جو دکھانا چاہ رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہو, اور ڈیجیٹل پہ جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہو وہ آپ کو. یہ فرق ہے, یہ بات ٹھیک ہے, بہت بڑا فرق ہے. اور آپ جو سوچ رہے ہو وہ آپ کو دکھا رہا ہے, کبھی بھی ایسا لگتا ہے یہ عجیب سی. یہ ہوتا ہے ویسے, آپ ذرا مجھے بتائیں نا کہ یہ کچھ ایسی سائنس ہے. آئی تھنک سرچ ہسٹری ہے نا, سرچ ہسٹری, جو سوچ رہے ہیں یا جو لکھ رہے ہیں وہی آپ کو آگے کیا جا رہا ہے. یہ بالکل کمال بات, یہ بالکل ہے. اچھا, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے, اللہ اکبر. مریم نواز صاحب CM بن گئی ہیں, اور زرداری صاحب صدر بن گئے. عمران خان صاحب جیل میں. یہ دیکھیں نا, یہ ہوتی ہے جمہوریت ہے. تو کیا کہیں گے اب اس پہ؟ یہ الیکشن جو ہوئے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ جواب, کوئی ادھر ادھر کا نہیں, ایک تھڑے والا جواب دیتے ہیں, الیکشن فیئر ہے. ملک کا سب سے بڑا فراڈ تھا یہ الیکشن, خیر, اور اتنی بدترین اور اتنی کھلی اور ننگی دھاندلی میرا خیال ہے کہ شاید ہی کبھی پاکستان کی بلکہ دنیا کی تاریخ میں شاید کہیں دیکھی. واقعی یار ہم ساری ریکارڈ ٹوٹ گئے. ہاں جی, دھاندلی کے. میرا تو بالکل ایسا ہی ہے.
نئے ریکارڈ قائم ہوئے. مجھے غصہ کیوں ہے اس بات کا زیادہ دیکھیں, میں ساری رات بادامی صاحب اور میں چیخ کے رزلٹ سناتے رہے, پھیپھڑے دکھنے میں آ گئے ہمارے, بڑی مشکل چیخ کے کہ ریحانہ ڈار صاحبہ 99% حلقوں کے اور پولنگ اسٹیشنز کے مطابق اتنے 50,000 کی لیڈ سے جیت رہی ہیں, اور ہم جب صبح اٹھے 3 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بعد پتہ لگے کہ ریحانہ ڈار صاحبہ ہار گئی ہیں, تو آپ سوچیں کیا ہوتا ہے. اور پھر الزام بھی آپ پر لگے کہ بھائی یہ میڈیا نے سازش کی تھی, غلط خبریں چلا رہا تھا. تو یہ ہوا اس ملک میں. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. پاکستان کو آئیڈینٹیکلی کس ملک کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار یہ ملک ہے, جو پوری دنیا گھومتے ہیں آپ کہ یار یہ ملک ہے, یہ ایسا ہو جائے گا. پاکستان کو میں پاکستان کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں. وہی مطلب آپ چاہ رہے ہیں بجلی نہ آئے, روڈ ٹوٹے میں ہو, ایک دم نکال کے اپنا گارڈ بھیج رہے ہو ساتھ لانے کے لیے, کسی نے ایک دم یہ پیپ کس نے پھینکی ہوئے, آپ وہی دیکھنا چاہ رہے ہیں. کس طرح دیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم نے تو بچپن سے ہی دیکھا. ہاں, انتڑیوں کا کوکنگ آئل بن رہا ہو, اینٹوں والی مرچیں کھا رہے ہو پیس کے, ایک بندہ شف شف کرتا جا رہا ہے مستقل. اللہ نہیں, پاکستان کو جیسا آپ اور میں دیکھنا چاہتے ہیں, جیسا دیکھنا چاہتے ہیں, واہ, جیسا ہم سب نے خواب دیکھا تھا, جیسا یہ ہمارے بچپن کا پاکستان تھا, جیسا ہمیں بتایا جاتا تھا. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ تو کچھ اور نکلا اس میں سے جو ہم نے سنا تھا. لیکن وہ ملک دیکھیں, میں اس کو کبھی بھی نہیں جرمنی بنانا چاہوں گا, یا میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ USA بن جائے یا UK. یہ پاکستان رہے اپنی تمام تر کلچرل چیزوں کے ساتھ اپنی, لیکن یہ کچھ برائیاں, بلکہ چند ایک برائیاں ہی زیادہ بول جاؤں گا میں بس, ٹھیک ہے. اچھا, انڈین میڈیا ورسز پاکستانی میڈیا, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہم بہتر ہیں بہت بہتر. شکر اللہ. یہ لوگ انڈین کرٹیسائز کریں گے, سن لینا بھائی بات, وہ بتائیں گے دلیل کے ساتھ ہم کیوں بہتر ہیں. نہیں مطلب وہ تو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ 12 ونڈوز ہیں ایک کے اندر, اور کون بول رہا ہے اور کون چیخ رہا ہے اور کون سن رہا ہے. آپ ارناب گوسوامی کے فین تو الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی ارناب نہیں ہے یہاں پہ, یہ تو دیکھیں نا. ہاں, کچھ ڈاکٹر دانش وغیرہ تھے, اچھا, وہ بھی تو بہت چیختے تھے نا, ہاں ڈاکٹر دانش. لیکن یہ کہ بہرحال ارناب نہیں ہے, کوئی شکر ہے. ارناب گوسوامی کا DNA میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی سنتا ہی نہیں ہے. ہاں, مطلب وہ بولنے کے لیے پیدا ہوا. کمال آدمی ہے بھائی, کمال آدمی ہے بھائی, واہ بھائی واہ, یہ تو کمال ہے. ایک ہی ہے وہ, ہاں, پوری دنیا میں. مجھے اس کے بعد سانچا توڑا تھا جہاں سے بتا رہا ہوں, لگتا ہے ایک دنیا میں کوئی ایک ہی پیس ہے. اچھا, گاڑیوں کے حوالے سے شوق رکھتے ہو؟ بالکل رکھتا ہوں, پیسے نہیں رکھتا شوق کے حساب سے. تو مطلب گاڑیاں لے لیتے ہیں, یا گاڑیاں لینے کا شوق ہے, یا کوئی دوستوں کی لے آتے ہیں چلاتے ہیں؟ نہیں, گاڑی ایک تو بس دفتر نے دے رکھی ہے, اور ایک آدھ کوئی گھر کے استعمال کے لیے. آپ کا کوئی خاصا شوق نہیں؟ نہیں ہے نا, میں نے کہا, لیکن وہ شوق ہے, اتنا بجٹ نہیں ہے. لیکن کون سی مثلاً فیوریٹ گاڑی؟ اچھا, فیوریٹ گاڑی نہیں, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے کہ ہاں یار یہ گاڑی جو ہے نا وہ, لیکن یہ کہ ظاہر ہے وہ علماء بھی کہتے ہیں کہ اچھی سواری ہونی چاہیے, اس کو اچھی سواری اور اوقات سے زیادہ کی سواری. وجہ یہ مرد کی اپنی زیادہ ٹائم سواری پہ گزرتا ہے. کیا خیال ہے اقرار بھائی؟ باہر گزرتا ہے, سفر میں گزرتا ہے. اور پھر لوگ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی پاکستان کے اندر آپ کا جو وہ ہے نا خاکہ یا امیج, وہ زیادہ تر آپ کی گاڑی واڑی سے ہی جج ہے نا, ایسا ہے نا. ایسا ہی ہے جی, جو جتنی بڑی گاڑی میں آئے گا وہ اتنا قابل عزت ہے, اور اس کا استخارہ ہاں آئے گا. صحیح. اچھا, ہاں جی, مرد کی بدصورتی خالی جیب ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اس کو ماں بھی روٹی بعد میں دیتی ہے, بھائی کما کے تو آ, سیدھی سی بات ہے, یہ کڑوا سچ ہے. اچھا, اگر مثال کے طور پہ آج آپ اقرار الحسن نہ ہوتے, نہیں فیلڈ میں ہوتے, کیا ہوتے؟ کوئی ایسا پیشہ جاب کا یا کہیں ہوتا تو اقرار الحسن ہی, مطلب اقرار الحسن شعبہ الگ ہوتا. اچھا, مجھے لگتا ہے میں کالج میں کبھی کبھی سوچتا تھا نا کہ میں یار سنگر بن جاؤں گا, تو مجھے وہ ہوتا تھا, کیونکہ اس میں وہاں ایک میوزک سوسائٹی تھی, تو ہم اس میں کچھ نہ کچھ وہ گاتے واتے رہتے تھے. تو شاید اس زمانے میں کیوں ایسا سوچتے تھے, اس زمانے میں بہت سارے سٹارز اس زمانے کے سنگنگ سے متعلق تھے. آپ کو یاد ہوگا 2002 2004 پتہ نہیں, شاید آپ, اس زمانے میں انڈس میوزک تھا, اس زمانے میں ARY میوزک تھا, انڈس کا تو بڑا دور تھا. اس زمانے میں عاطف اسلم ہٹ ہوئے, علی ظفر ہٹ ہوئے, اس زمانے میں مختلف بینڈز تھے, جل بینڈ تھا جو انہی کا تھا, وہ آیا, فاخر ہوتے تھے, ہارون ہوتے تھے. تو وہ نا بڑا ایک سٹارز, سنگنگ سے متعلق سٹارز تھے سارے, اس لیے شاید اس وقت لگتا تھا کہ یار شاید سنگنگ کریں گے کبھی زندگی میں. بالکل ایسا ہی ہے. سنگنگ پہ بات ہوئی ہے, کوئی کلام ہی سناتے ہیں اقرار بھائی. اب مجھے پتا ہے آپ کی آواز رات کے 2:30 بجے. اچھا چلیں وہ بات آگے سنیں گے. زندگی میں کوئی ایسا واقعہ
جو سب سے زیادہ تکلیف دے رہا ہو کہ یار یہ والا واقعہ جو ہے یا یہ والا وقت جو ہے کہ میں بھولے نہیں بھولتا، کوئی ایسا شیئر کرنا چاہیں؟ نہیں، لیکن ایک سبق آموز جو دور تھا نا، وہ ایک مینار پاکستان کی خبچی تھی عائشہ اکرام. با خدا یہ والی جو پانی پی اس کو بولنے سے پہلے یہ جب چل رہا تھا، با خدا اس کا مجھے شان نزول نہیں پتا کیا واقعہ تھا، بس یہ آپ کی تصویریں چل رہی تھی اور میں نے بھی دیکھا یہ کیا تھا واقعہ. یہ کچھ بھی نہیں تھا، بس سوری بلا وجہ کی ٹرولنگ. کیا داستان آپ نے چھیڑ دی؟ نہیں، بلا وجہ نہیں تھی. دیکھیں، ایک لڑکی کی خبر چلی کہ اس کو 300-400 لڑکوں نے یا مردوں نے ہراساں کیا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے مینار پاکستان پہ. یہ پہلی خبر تھی. اس کے بعد پاکستان کا سوشل میڈیا اس لڑکی کے حق میں ٹویٹس سے اور پوسٹوں سے بھر گیا. پورا پاکستان اس لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا. مقدمہ درج ہوا، خبر چلی ایک نیوز چینل پہ. میں اور یاسر شامی صاحب ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ صوفے پہ دراز تھے، لیٹے ہوئے تھے یوں کر کے، اور وہ مستقل دیکھ رہے تھے. تو ہیڈ لائن چلی کہ مقدمہ درج کر لیا گیا. تو میں نے اس سے کہا یار شامی اس کو ڈھونڈیں یار، یہ ٹریس ہو جائے گی کیونکہ ایف آئی آر ہو گئی ہے. ہاں جی، ایف آئی آر ہوگی تو دیٹ مینس کہ نمبر ہوگا ایف آئی آر کے اوپر اور ایف آئی آر سے ٹریس ہو جائے گی. ہم نے اپنے رپورٹر کو، اس نے ڈیلی پاکستان کے رپورٹر کو، میں نے ARY کے اپنے ایک دوست رپورٹر کو میسج کیا کہ بھائی ہمیں نا اس کا نمبر نکال کے دیں. اس کے پاس 2 منٹ پہلے آ گیا نمبر یاسر کے پاس. صحیح. ہم نے اس کو فون کیا تو ہم نے اس کو کہا کہ جی آپ ہمیں انٹرویو دیں. وہ گھبرائی ہوئی تھی، اس نے کہا جی نہیں میں تو نہیں. اس نے کہا اقرار بھائی بھی ہیں، بات کریں. میں نے اس کو کہا کہ بیٹا اچھی بات ہے، آپ آؤ اس وقت، ہمت کا مظاہرہ کرو اور بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کیا. خیر اینی ہاؤ اس نے کہا جی میرے پاس آنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے اور میرے پاس کوئی جگہ بھی نہیں ہے جہاں میں آپ کو بلا لوں. ہم نے کہا جی کہاں ہے؟ اس نے کہا جی میں کرتبہ چوک پہ ہوں. خیر لمبی کہانی ہے، اس کو شارٹ کرتے ہیں. ہم اس کو شامی صاحب کی طرف لے آئے بہت عزت کے ساتھ. میں نے اس کو بہن کہا، بیٹا کہا، بچہ کہا، سر پہ ہاتھ رکھا، انٹرویو کیا، اور وہ بعد میں بڑی میمز بھی بنی اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے. اچھا میمز انجوائے کرتے ہیں یہ؟ ہاں بڑا مزہ آتا ہے جی، بڑی کریٹو ہوتی ہیں بعض اوقات. وہ جب انٹرویو ہو چکا، چل گیا، انیشلی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اچانک سے کچھ ہونا شروع ہوا اور ہمیں لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دی. ملک کو بدنام کرنے کی سازش ہے اور یہ جان بوجھ کر اقرار الحسن نے ڈرامہ سٹیج کروایا تھا یہ لڑکی کا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دین آئی ریئلائز کہ اوہ بھنڈ ہو گیا کہ چونکہ PTI کی گورنمنٹ تھی، بزدار صاحب تھے اور ان کا وہ سیل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا سیل، وہ ایک مشوانی صاحب تھے وہ چلاتے تھے. اچھا. تو انہوں نے باقاعدہ یہ مہم، پھر بعد میں اس کے مصدقہ ثبوت بھی ملے، اس میں پھر پروردگار آسانیاں پیدا کرے. عمران ریاض بھائی، صدیق جان، سمی ابراہیم، جو کہ اس وقت PTI کو سپورٹ کرتے تھے سارے لوگ، انہوں نے ایک پورا مومنٹم بنانا شروع کیا کہ جی پاکستان تو ہر ایک کے لیے محفوظ ہے. تو یہ اقرار الحسن جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے شرمندگی ہے پاکستانی ہونے پہ. چونکہ اس انٹرویو میں نے کہا کہ یار جہاں 400 بندے مینار پاکستان جیسی جگہ پہ ایک بچی کے کپڑے پھاڑ دیں تو مجھے بڑی شرم آ رہی ہے آج میں پاکستانی ہوں. اس پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی، بلکہ ٹرینڈ چلایا پاکستان از سیف فار ایوری ون. چونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ، فوج اور PTI دونوں ایک ساتھ تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ PTI کی گورننس کے اوپر سوال اٹھے گا اس سے کہ جی PTI کی دور حکومت میں، عثمان بزدار صاحب کے دور حکومت میں ایک لڑکی کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی اور اقرار الحسن صاحب اس کو پروموٹ کر رہے ہیں یا لڑکی کو ایک وہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو وہ پورا ایک ٹرینڈ مجھے آج تک مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا ہوا تھا کہ جی بولے. اچھا پھر وہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اس بچی کی کچھ ویڈیوز تھیں نازیبا، وہ آنا شروع ہو گئیں اور لوگوں نے کہا جی یہ تو جان بوجھ کے لڑکی گئی ہی یہ کروانے تھی اپنے ساتھ اور اس نے ڈرامہ پلانٹ کیا تھا اور اقرار صاحب نے بغیر تحقیق کے کر دیا اور پاکستان کو بدنام کیا اور ذلیل کیا اور رسوا کیا. آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سیف نہیں ہے جو اس وقت ٹرینڈ چلا رہے تھے، اور ان کے لیے نہیں ہے. آج وہ اٹھائے بھی جا رہے ہیں اور گرفتار بھی ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے. تو یہ وہ سارا پولیٹیکلی بیکڈ ایک وہ تھا جس کا مجھ پہ بڑا تھا کہ یار میں نے 12-15 سال بڑا دیانتداری سے بڑا کام کیا، ماریں کھائی ہیں، اور 1 منٹ کے لیے کچھ کہیں آپ مجھے، مگر یہ نہ کہیں کہ ملک کو بدنام کرنے کی سازش کی ہے اقرار الحسن نے. اور یہ الزام نہ لگائیں، باقی کوئی بھی الزام لگا دیں آپ مجھ پہ کہ میں نے غلط تحقیق نہیں ٹھیک کی یا غلط بندے کو سپورٹ کر دیا ہے یا کچھ بھی کر دیا ہے، مگر یہ الزام کہ یار سازش کر کے اقرار نے ملک کو بدنام کیا ہے، دیٹ واز سم تھنگ. وہ اصل میں آپ کے جو ناقدین ہیں، آپ کے جو ظاہر اینٹی ہیں، ان کو تو موقع چاہیے. ہاں وہ پھر موقع تلاش کر کے وہ تو اچھلیں گے نا. لیکن یہ کرٹیسزم جب ہوتا ہے کچھ ہمیں بھی گائیڈ کریں. کبھی ہم پہ ہو جاتا ہے، ہم تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. سچی بات ہے، 5 لاکھ لوگ گالیاں دے رہے ہیں. تو
یہ کیسے بندہ کیسے آبزرو کرے؟ میرا خیال ہے میں نے نا جتنا کرٹیسزم برداشت کیا ہے شاید کوئی ایک آدھ بندہ ہی اور ہوگا پاکستان کے اندر. ہماری تو بالکل چھوٹی سی کنٹروورسیز ہے آپ کے پاس. سندھ دشمن اقرار الحسن کے ٹیگ سندھ گورنمنٹ نے چلوائے, یہ پی ٹی آئی کے ساتھ, یعنی پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں جس نے میرے اگینسٹ جو ہے نا وہ ٹرینڈ نہ چلائے ہوں اور وہ نہ کیا, اور پھر پرسنل بہت ساری چیزیں اور سارا. میں جب یہ مینار پاکستان والا واقعہ ہوا نا تو مجھے فون آیا ایک بڑی معتبر تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی کیا ضرورت ہے ایسے آپ اگینسٹ دا ونڈ کیوں چلتے ہیں, بس ٹھیک ہے دفاع کریں, کیونکہ میں مستقل اڑا ہوا تھا اس بات کے اوپر کہ یار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی اس کی بری ویڈیوز آ گئی ہیں اور اس لیے وہ اس کو جو ہے نا وہ کیا گیا. تو میں نے کہا کہ بھائی اگر خدا نہ خواستہ کوئی طوائف بھی ہو تو بھی ہمیں یا کسی کو یا معاشرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے کپڑے پھاڑ دے. کپڑے پھاڑنے کا عمل بہرحال غلط رہے گا. اس یہ ہوا تھا کپڑا, ہاں وہ تو ویڈیوز موجود تھی, وہ تو اسٹیبلشڈ فیکٹ تھا. کہا یہ گیا جی اس نے خود بلایا تھا اور دعوت دے رہی تھی اور لوگوں نے پھر یہ کر دیا. اب یہ کوئی آرگومنٹ تو نہیں ہے نا یار. اگر ایک لڑکی کہہ بھی رہی ہے کہ آؤ میرے کپڑے پھاڑو تو اس کپڑے پھاڑنے والا معصوم ہو گیا کیا؟ نہیں صحیح بات. خیر اس میں مستقل اپنے آرگومنٹس دے رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چھوڑیں اس کو. کیا میں نے ان سے کہا مجھے یہ بات بتائیے, آپ اسلام کی تاریخ میں اور انسان کی تاریخ میں کسی ایک شخصیت کو یاد کیجئے جس کا آپ آج بھی احترام کرتے ہیں اور احترام سے نام لیتے ہیں, اور مجھے یاد کر کے بتائیے کہ انہیں اپنے زمانے میں تنقید اور بری ترین تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا. پورا یعنی بادشاہ مخالف ہوتے تھے, کھالیں کھنچوا دی گئیں, دار پہ کھینچا گیا لوگوں کو, کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کے ساتھ. تو جتنی بھی معتبر شخصیات ہیں آپ جن کو آج آپ جن کے نام اچھے سے لیتے ہوں گے یا یاد کرتے ہوں گے, انہیں اپنے زمانے میں اسی طرح کی مخالفت کا اور میجورٹی جو تھی وہ ان کے اگینسٹ تھی. آپ سوچیں نا کہ ایک کسی آدمی کی کھال کھنچوا دی گئی, ایک آدمی کو دار پہ کھینچ دیا گیا, ایک آدمی کو سجدے میں شہید کر دیا گیا. یعنی ہمارے لیے تو میں تو جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن ان سے ہمیں موٹیویشن ضرور ملتی ہے کہ اگر وہ شخصیات جن کو آج ہم رسپیکٹ سے یاد کرتے ہیں وہ اپنے زمانے میں ان کے مخالف اتنی ساری آوازیں تھیں تو پھر ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ شاید ہم ٹھیک ہی ہوں اگر لوگ مخالفت کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاتھی چلے بازار کتے بھوکے ہزار. میں تو اس طرح کی مثالیں دے دیتا ہوں بھائی اپنے حساب سے کہ بات یہ ہم مجھے ایسا لگتا ہے اقرار بھائی ہم اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے, دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے یار. آپ جس دن اپنے دکھوں سے دکھی ہو گئے نا تو ہمارا مسئلہ آدھا تو حل ہو جائے گا. ہم عجیب سی قوم, مطلب اب یہ برا نہیں مان جائیے گا, بس کہہ رہا ہوں, کہہ دیتا ہے بندہ. ہم کسی کو الٹو کی مبارکباد دیتے ہوئے یہ بتاتے ہیں ہمارے پاس سیوک ہے جی. یہ والی سوچ جب آ جائے گی انسان میں تو یار بری بات ہے. یہ کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے, انفارچونیٹ ہے, بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے. اچھا اقرار بھائی سرے عام کے جتنے بھی چھاپے ہیں, ایک تو موسٹ فیوریٹ چھاپا کون سا ہے آپ کا, ایک دوسرا کوئی ایسا ریگریٹ کہ یار نہیں ماننا تھا یار, ایک تو ہوتا ہے نا غلطی ہو گئی, ایک ہوتا ہے نہیں ماننا, جو دونوں بتانا تو جو ریگریٹ ہے نا, جو غلطی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک تھپڑ مار دیا تھا ایک آدمی کو, بڑا بعد میں وائرل بھی ہوا تھا. وہ بالکل کان کے نیچے سناٹے والا, اور بنتا تو تھا اس کا, لیکن میں پھر بھی شرمندہ ہوں. بنتا تھا ہاں. وہ ایک بچی تھی 9 سال کی, اس کو اس نے پہلی بار ریپ کیا, ریپ کر کے اس کی ویڈیو بنائی. ویڈیو بنانے کے بعد 12 سال کی عمر تک 3 سال تک اس کو مستقل بلیک میل کرتا رہا, اور اس کی جو ویڈیوز ہمارے پاس تھیں وہ بلیک میل, جب اس کو بلاتا تھا ملنے کے لیے بلیک میل کر کے کہ ویڈیو میں دکھا دوں گا لوگوں کو, تو اس کو باندھتا تھا, ہاتھ اور پیر باندھتا تھا اس کے, پھر اس کو بے لباس کرتا تھا. تو وہ ویڈیو تھی. خیر ہو گیا, میں نے اس کو جب پکڑا تو وہ لڑکی بیچاری اس کی گاڑی میں سے USB ڈھونڈنے لگی, تو مجھے کہنے لگا یہ میری گاڑی میں سے چوری کر رہی ہے. اور مجھے اس وقت اتنا غصہ آیا کہ بے غیرت انسان, تم نے 4 سال اس بچی کے برباد کیے ہیں اور کیسا کیسا تم نے ظلم کیا. ویڈیوز دیکھی تھی, بچی روتی رہی ہمارے پاس آ کے, تو وہ میرا ہاتھ اٹھا اس پہ, اور میں نے کہا کہ یہ وجہ یہ تھی. لیکن بہرحال ٹھیک ہے, مجھے رائٹ نہیں تھا کہ میں اس پہ قانون نہیں, لیکن دیکھیں بعض اوقات یہ انسان روح سے مارتا تھا. وہ لگ گیا مجھ سے روح سے. یہ آپ نے نہیں مارا, روح نے کہا ہے اقرار الحسن اٹھو اور کان کے نیچے ٹاک کر کے دے دو. بنتا ہے سر, اس میں تو میرا بھی تھپڑ ڈیو ہے, جب بھی ملے تو میری طرف سے پلیز. لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ چلے قانونی طور پہ اس معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال یہ اس کا پس منظر تھا. ایک تو جو مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے نا, وہ ہم نے اسی زمانے میں جب لیاری گینگ وار اپنے عروج پر تھی, لیاری کے ایک کمپاؤنڈ سے ایک بچی کو, ایک لڑکی کو ریکور کیا جو 22 سال پہلے اغوا ہو کے آئی تھی وہاں پہ.
یعنی آپ سوچیں اس کو رحیم یار خان سے جب وہ چھوٹی سی بچی تھی 22 سال پہلے اغوا کیا گیا تھا, پھر یہاں اسے بیچا جاتا رہا ایک اڈے پہ دوسرے اڈے پہ, پھر وہاں وہ رہی, تو 22 سال بعد جب نے اس کو ریکور کیا نا, اس کے جسم پہ استریوں کے نشان تھے, سگریٹیں بجھائی ہوئی تھیں, ظاہر ہے کیونکہ وہ اغوا کر کے لائی گئی تھی, جانوروں کی طرح بیچی جاتی تھی. ہم نے اس کو وہاں سے ریکور کیا, اور وہاں پہ لٹرلی یہ تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا اس کمپاؤنڈ میں کہ ہم کون سا دروازہ کھولیں گے اور آگے سے گولی آئے گی, بیکاز اس وقت گینگ وار اپنے پورے عروج پر تھی لیاری میں. تو وہاں سے ہم نے اس بچی کو نکالا, سارم بھائی بھی ساتھ تھے, پھر میں اس کو لے کے گیا اس کے شہر رحیم یار خان جہاں سے وہ اغوا ہوئی تھی. ایگزیکٹلی رحیم یار خان شہر سے تھی. اب پرابلم یہ تھا کہ وہ بچی تھی چھوٹی سی جب اغوا ہوئی, اور اب بڑی ہو گئی تھی انہی اڈوں میں بکتے بکاتے. اس کو یاد نہیں تھا کہ رحیم یار خان میں میرے گھر کا پتہ کیا ہے. اس کو صرف یہ یاد تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک سینما ہوتا تھا, اور اس کو یہ یاد تھا کہ ہماری گلی کی نکڑ پہ ایک بابا دینا پان والا تھا. بس یہ ٹوٹل اس کی انفارمیشن تھی. تو پھر ہم نے اس کو کئی گھنٹے لگا کے شہر میں کہ جی بابا دینا کے وہ بیچارہ فوت ہو گیا تھا کتنے پتہ نہیں کب سے, اور وہ جو سینما تھا وہ بھی کب کا تبدیل ہو گیا تھا رہائشی عمارت کے اندر. تو وہ ہم نے اس کو 22 سال بعد ڈھونڈ کے اس کی ماں سے ملوایا. باپ بھی فوت ہو گیا تھا, بھائی نشہ کرنے لگ گئے تھے, ماں نے دوسری شادی کر لی تھی, سارے پیچھے سے دنیا ہی بدل گئی تھی اس کی. لیکن نادر جو اس کی سب سے مزیدار بات تھی نا, وہ جب اس بچی کو لے کے ہم اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے, ماں کا گھر بدل گیا تھا, چینج ہو گیا تھا, اپنے وہ دوسرے شوہر کے پاس رہتی تھی. تو جب ہم نے دہلیز پار کی نا, تو اس بچی نے, اس لڑکی نے, اس نے ماں کہا. اللہ. اور اس نے کہا تو اندر جو اس کی ماں تھی اس نے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں رونا شروع کر دیا. یعنی اس نے 22 سال پہلے اپنی اغوا ہونے والی بچی کو پہچاننے میں 1 سیکنڈ نہیں لگایا. وہ پوری ریکارڈنگ ہے ہماری اس کے اندر موجود, اور جب تک وہ اس سے ملتی رہی نا, وہ پوری ریکارڈنگ اگین کہ اس میں وہ کھانا کھا رہی تھی اس وقت ماں جو تھی, تو ماں نے اپنی بیٹی کو ملنے اور رونے, اور اس میں وہ جو لقمہ تھا نا وہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا, یعنی اتنا وقت بھی ضائع نہیں کیا اس نے. تو وہ ایک میری زندگی کا مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں نا, تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہہ سکتا ہوں کہ پروردگار میں نے یہ تو جانتا ہی میں نے کیا تھا, لہذا معاف کر دے, بس جانے دے. تو یہ کچھ کاموں میں سے ایک ہے. الحمدللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نہیں اقرار بھائی, یہ سن کے یہ والی ایپیسوڈ مجھ سے مس ہو گئی, لیکن سن کے اتنا اچھا لگ رہا ہے, اتنی اچھی وہ وائب آ رہی ہے الحمدللہ کہ یہ ہے اس میں, یہ ہے. آپ دیکھیں جنت بھی انشاءاللہ عز و جل اتنی بڑی آپ بنائیں گے. دیکھیں جو آپ ظاہر ہے مشکلات ہیں وہ ساری چیزیں تو پھر ہیں نا. فلمیں ڈراموں کا بھی تھوڑا سا بتا دیں, اس ٹائم کرنٹ کون چل رہی ہے بھائی؟ اقرار الحسن کی فیوریٹ کے بھائی, واہ 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 کیا اچھا ہے بھائی, کیا خوش شکل عورت ہے بھائی. اچھا ہو ظاہر ہے بھائی, ہم مرد ہیں, مرد کو تھوڑی پوچھیں گے بھائی, ہمیں پھر سین فرانسسکو جانا پڑے گا, وہاں پوچھ سکتے ہیں, وہاں لیگل. نہیں مجھے ویسے بہت آنیسٹ بتاؤں, چونکہ اب وہ آج کل تو مجھے جو زیادہ میرے ذہن پہ اور سوار ہوئی بھی ہے شکل جو وہ حق خطیب کی ہے. ایک دم مجھے آپ کہاں سے کہاں پھینکا ہے, یقین مجھے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی اور سوچتا نہیں ہے. میں سوچتا ہوں کہ آپ نے میک اپ کے بغیر وہ کیسے لگتے ہوں گے, میں بس میرے دماغ میں یہ چل رہا ہے. آپ نے ایک دم یوں کر کے جب منہ کھولا نا ایما مالنی, میرے کو ایسا فیل آیا. اور لیکن بول آپ نے کیا, دیکھیں زلفیں تو ان کی بھی ہے, دیکھیں نا انہوں نے نہیں, لیکن وہ میرے ابھی ویسے سچی بات ہے, ایک ڈرامہ ہے آج کل, وہ عشق مرشد کی شاید نام سے. او دوری فشاں کے آپ بھی بھکت نکل رہے ہیں. نہیں مجھے وہ خاتون, مجھے اس کا ٹریک بہت اچھا لگتا ہے, وہ جو احمد جہاں سے. بٹ ٹریک کے بہانے ہی تو بندہ پہنچتا ہے. آپ ٹریک پر ہی رہیں, ٹریک کے بہانے ہی تو پہنچتا ہے. دیکھیے ڈی ٹریک نہ ہو, بات یہی ہے. تو بہت اچھا ہے وہ. تو اچھا ایک اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جتنے بھی آپ دیکھیں, جتنے اچھے ہٹس تھے نا ڈراموں کے اعتبار سے, ان سب میں ایک چیز کامن تھی, ان کا اچھا او ایس ٹی. اچھا ایک مجھے یاد ہے بہت شروع میں وہ ہوتا تھا ڈرامہ, جب ہم دیکھا کرتے تھے ڈرامے, میری ذات ذرہ بے نشان, ٹھیک ہے. اچھا اس کا ٹریک بہت اچھا تھا. پھر ایک ٹریک تھا, پھر آیا ہم سفر بہت ہٹ ہوا, لیکن اس کا ٹریک بھی بہت اچھا تھا. ٹریک ہٹ ہونا ضروری. اچھا پھر ایک آیا میرے پاس تم ہو, اس کا بھی ٹریک اچھا تھا. اس کا بھی ٹریک اچھا, ڈرامہ بھی آئی تھنک بڑی اہم پوائنٹ آپ نے. مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کا میوزک ہے نا, اس کا بہت بڑا کردار ہے آپ کے ڈرامے کے ساتھ. بالکل ہے, وہ بار بار پلے کرتے ہیں اور ایسوسیشن جڑتی ہے, سین اور رومانٹک لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, پاسبلٹی ہے. بالکل ہے. اقرار بھائی رمضان کی آمد ہے جی, اور رمضان آتا ہے, خوشبو لاتا ہے, اور جب خوشبو کی بات کی جائے
تو آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ عطر یوز کرتے ہیں یا پرفیوم؟ مجھے آپ کچھ عطر گفٹ کرتے ہیں اپنے اس کے اندر نا, ہاں, اور مجھے بڑی وہ ہے کہ میں دیکھوں, مجھے اب یوں لگے گا وہ خود ستائی والی بات ہے, میرا اپنا بھی ایک پرفیوم ہے, میں وہ آپ کو بھی بھجواؤں گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن عطر یوز کرتے ہیں؟ جی جی بالکل, رمضان میں خصوصی میں تو عطر پہ ہی آ جاتا ہوں تھرو آؤٹ. اچھا, پھر کیونکہ ایک اس کی اپنی ایک وائب ہے. زندہ باد. اچھا اقرار بھائی, جو میں عطر یوز کرتا ہوں وہ میرے دل کے بہت قریب ہے, اور آپ بھی میرے دل کے بہت قریب ہیں. تو یہ عطر میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں, جو کہ ہیں مسکل محل کی طرف سے, پاکستان کا سب سے خوبصورت عطر کا برانڈ. یہ دیکھیں, اور یہ ذرا پلیز لگائیے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بالکل سپورٹ بھی کریں, اس میں کوئی شک. تو جناب یہ ہے بلیک اینڈ گولڈ اینڈ بلیک اینڈ سلور. آپ جب اسے لگائیں گے تو سارے پرفیوموں کو بھول جائیں گے, اور اگر یہ آپ لگا کے تھوڑا سا فیڈ بیک بھی دے دیں گے. دونوں میں سے پہلے بتائیں کون سا؟ دونوں لگائیں. اچھا, ایک ایک کر کے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستانی برانڈز کو بھی پروموٹ کریں, اور یہ ہمارا پیارا برانڈ مسکل محل کی طرف سے ہے, جو کہ آپ اس کا فیڈ بیک ضرور دیں مجھے. واہ واہ واہ. اچھا, یہ عطر کی خوشبو ہے بھی اور تھوڑی منفرد بھی ہے, یہ بڑی شاندار بات ہے. واہ, کیا کہنے. اچھا, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. مجھے ہمیشہ آپ کی یاد دلائے گا. اور سر آپ یہ اسے لگائیں, اور یہ جی مسکل محل کی طرف سے اور ہماری طرف سے آپ کو تحفہ. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی, اور پاکستان کو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. میں آپ کا فین تو تھا ہی, آج میں آپ کا عاشق ہوں. آپ کا, میں سچ بات بتا رہا ہوں, خدا کی قسم. آپ کا بڑا پن ہے, لیکن میں سچی بات بتاؤں, یہ اللہ نے بہت کم لوگوں کو یہ صلاحیت دی ہے جس سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے. اور جیسے کہ میں نے ملاقات میں بھی جب میں آیا تب بھی میں نے کہا آپ کو کہ یہ بہت کم لوگوں کے اندر ہے کہ وہ ایک الگ حوالے سے جانے جاتے تھے. مثلاً ماشاءاللہ آپ کی حصے مزاح ہم نے بڑا لطف لیا ہے برسوں تک اس کا, اور آپ نے بڑی لوگوں کی زندگیوں میں رانائیاں اور کہکے بکھیرے ہیں, لیکن بالکل ایک ہی وقت میں اتنے مزیدار لوگوں کے انٹرویوز, اتنی شاندار گفتگو کرنا, مطلب آپ جس کے ساتھ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ جب سننا شروع کر دیں تو پھر ایسا ہوتا نہیں کہ وہ رکا جائے جب تک کہ وہ کمپلیٹ نہ دیکھ لیں. تو یہ اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت سے نوازا ہے, پروردگار آپ کی اس صلاحیت میں اور زیادہ اضافہ کرے, اور ہمارے آپس کے پیار کو انشاءاللہ اور بڑھائے. آمین ثم آمین. اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے. اور معزز خواتینوں حضرات, مزہ کو مزہ آ گیا. میں سچی بات بتاؤں, میں ایسے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ بندہ سارا دن کا تھکا ہوا ہے. اللہ ان کی انرجی کو قائم و دائم رکھے, اور یہ بہت زیادہ مصروف ہیں. اور بہت بہت شکریہ. میں بہت اچھی پوڈ کاسٹوں کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ ہم پاز کر رہے ہیں, اس کو بہت جلدی ریزیوم کریں گے. مجھے بھی, میری بھی یہ خواہش ہوگی. اور اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر دے. بیسٹ وشز آپ جو بھی کریں, اللہ آپ کی فیملی کو سلامت رکھے, آپ پہ خصوصی آپ پہ ایک سایہ سلامت کا, اور آپ جو کریں کامیابی ملے, سرخاب کے پر لگے. میری دعا ہے اللہ آپ کی اولاد کے نصیب اچھے کرے. بہت بہت شکریہ اقرار بھائی. بہت بہت معزز خواتینوں حضرات, آج کی پوڈ کاسٹ کو پاز کریں گے اس دعا, اس یقین, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور اقرار بھائی کو دیجیے اجازت.